السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج ایک بڑے امپورٹنٹ اور بڑے سینسٹیو ٹاپک کو ڈسکس کروں گا کہ اولاد ایک ذمہ داری ہے، ملکیت نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایک ایشو رہا جو میں نے بھی فیس کیا اور باقی بچے جو میری جنریشن کے ہیں اس کے بعد کے بھی فیس کر رہے ہوں گے، اور یہ ایک میسیج ہے والدین کے لیے، خاص کر والدین کے لیے، کہ اولاد آپ کی ذمہ داری ہے، اولاد آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا، اللہ پاک آپ سے سوال کریں گے کہ یہ میں نے آپ کو اولاد دی تھی، آپ نے اس کی تربیت کس طرح سے کی؟ ان کو تہذیب سکھائی، ان کو ویلیوز سکھائیں، ان کو دین کے بارے میں بتایا، ان کو مذہب کے بارے میں بتایا، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انہوں نے معاشرے میں کیسے چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کرنا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کیسے کرنی ہے، معاشرے کا ایک فعال ممبر کیسے بننا ہے، سمجھ بوجھ ان کو دی کہ نہیں دی، ان کو سوچنے کی صلاحیت دی کہ نہیں دی۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں، سب اوبلیگیشنز ہیں والدین کی، اور اس پہ سوال ہوگا۔ میں بھی ایک باپ ہوں، اور ایز اے والدین میری رسپانسبلٹی یہ ہے جس پہ مجھ سے اللہ پاک سوال کریں گے کہ میں نے اپنے بچوں کی کیسے تربیت کی، اپنے بچوں کو میں کس طرح سے لے کے چلا، ان کی پرورش کیسے کی۔ ایک پرابلم جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بعض کو ایسے ہو جاتا ہے کہ بڑوں میں پرابلم ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں مسائل ہو جاتے ہیں، خاندان میں مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ نے اپنی اولاد کو بھی کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کو کیا بتانا ہے۔ کیا آپ بچوں کو نیگیٹو باتیں بتائیں گے؟ کیا آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ ان سے انتقام لیں یا ان کے بارے میں بری بات کریں، یا کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ اس کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا جذباتی استحصال کرتے ہیں، ہم ان کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، ہم ان کو فرمانبردار بنانے کے لیے میں بھی کہ مختلف احادیث بھی سنائیں گے، قرآن پاک سے ہم ان کو آیات بھی سنائیں گے، مختلف چیزیں بتائیں گے کہ آپ نے فرمانبردار کیسے ہونا ہے، اور اپنی ہر اچھی یا بری بات جو ہے ان سے منوانے کے لیے کچھ بھی کریں گے، کسی بھی حد تک چلے جائیں گے۔ ایسے بھی ہوا کہ بچوں کی شادیاں کرواتے ہیں والدین، اور پھر ان کو اس پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں کہ جہاں بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کو طلاق دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو اچھی سوچ دیں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے لے کے چلیں، ان کو ڈیسیجن میکنگ پاور دیں، ان کو قوت فیصلہ سے ایکویپ کریں تاکہ بچے اچھے فیصلے کر سکیں، ان کو سیدھا رستہ بتائیں، ان کو یہ بتائیں کہ دین کو حاصل کرنے میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ان کو یہ بتائیں کہ اللہ اور رسول کا بتایا ہوا رستہ یہ ہے، اس پہ آپ نے چلنا ہے، ان کو یہ بتائیں کہ دوسروں کے ساتھ اپنے کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے کمیونیکیشن کرنی ہے، کوئی اگر بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسے اپنا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ان کو ایک اچھے پرسائی اور صاف ستھرے رستے کی طرف لے کر جائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین کیوں یہ سمجھیں کہ یہ بچے ہمارے لیے بس ایک ایسٹ ہیں، یہ آگے ہیں ہمارے لیے، ابھی بچیوں کو تو ہم نے بیاہ کے دے دینا ہے، بچوں کو بس ہم نے لڑکوں کو ان کو اس طریقے سے بتانا ہے کہ تاکہ وہ آپ کے لیے ایک اچھا ایسٹ، ایک اچھی ملکیت ثابت ہوں، ایک اچھی آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ پراپرٹی ثابت ہوں۔ نہیں، دیکھیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میرا رزق میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کوشش کروں کہ میں اپنے رزق کے لیے محنت کروں، کوشش کروں، بچوں کو ایسی تربیت دوں کہ بچے میرا خیال کریں اور میرے پاس مڑ کر آئیں، بجائے اس کے کہ میں ان کو پش کروں اور ان کو مجبور کروں، ان کو ایموشنلی بلیک میل کروں۔ یہ بالکل بھی بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچے آپ کا خیال کریں اور آپ کے پاس مڑ کر آئیں۔ میں پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی کوئی ایسا
معاملہ درپیش آتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو اکٹھا کرتے تھے، پھر ان سے بات چیت کرتے تھے، پھر ان کے سامنے تمام معاملات کو رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیسیجن کرتے تھے۔ تو یہ کتنی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگیج کریں اپنے معاملات میں، اپنے مسائل میں۔ کوئی بھی دنیا کا معاملہ ہے، کوئی بھی کسی پراپرٹی کا معاملہ ہے، کسی بزنس کا معاملہ ہے، اس میں بچوں کو انگیج کریں۔ پھر بچوں کو یہ مجبور کرنا کہ تم نے بس یہ ڈگری حاصل کرنی ہے، تم نے ایسے پڑھنا ہے، تم نے بس یہیں پہ شادی کرنی ہے جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں، تم نے اسی طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بچوں کو سوچنے کی صلاحیت دیں، بچے خود فیصلہ کریں، اور آپ کی ویلیوز، آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچے مڑ کے آپ کے پاس آئیں کہ آپ ہمارے والدین ہیں، جو فیصلہ آپ ہمارے لیے کریں گے وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ بچے کنونس ہو جائیں اس بات پہ، آپ ان کو کنونس کریں، ان کو سمجھنے کی صلاحیت دیں، ان کو فیصلہ کرنے کی قوت دیں، سوچ دیں۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے، اس زندگی کے مقصد کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے اور برے کی تمیز کو سمجھ جائیں، تہذیب کو سمجھ جائیں، اقدار کو سمجھ جائیں، معاملہ فہمی کو اختیار کریں، اور یہی چیزیں اپنے بچوں کو پاس آن کریں، اور ان کو یہ بتائیں کہ زندگی کے معاملات میں آپ نے اس طرح سے چلنا ہے۔ اپنے گھر میں اس طرح کی ویلیوز، اس طرح کا کلچر کریٹ کریں تاکہ بچے اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر جائیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں اڈاپٹ کریں۔ یہ ایک لیگیسی ہے جو ہمارا فرض ہے والدین کا کہ ہم اپنے بچوں کو پاس آن کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کریں، اپنے معاملات کو خود سنبھالیں، اچھے رویہ اختیار کریں، معاشرے کا اچھا ممبر بنیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، لوگوں کے لیے مسائل نہ کریٹ کریں، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، آخرت کا بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے، دین کے رستے پہ لگیں، دین کے رستے پہ چلیں۔ یہ سب والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے والدین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ بھائی اولاد کو تربیت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اولاد کو اپنی ملکیت سمجھنا میرا خیال ہے یہ بہت ہی عجیب سی سوچ، عجیب سی بات ہوگی۔ اگر اچھے بچے ہیں، آپ نے اچھی تربیت دی ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے اچھی سوچ کا باعث بنیں گے، اچھی شہرت کا باعث بنیں گے، آپ کے لیے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی آپ کے لیے آسانیوں کا باعث بنیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے رستے پہ رکھے اور آسانیاں کرنے کی اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔